آج ہم آپ سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ممکنہ بغاوت اور اس کو کچلنے کے لیے جو عمران خان صاحب نے آج تک جو اقدامات کیے ہیں اس پر ایک غورہ تجزیہ ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات کافی عرصے سے کہی جا رہی ہے کہ مارچ اپریل مئی اس دوران ملک میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اسی وجہ سے اتحادی جماعتوں کے اندر جو ایک بغاوت کا ماحول پیدا ہوا ہے، یہ شاید اس کی ابتدا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا نوٹس لیا۔ وزیر اعظم نے سب سے پہلے لاہور میں اور پشاور میں اقدامات کیے۔ پشاور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف ان کی اپنی جماعت کے اندر ایک بغاوت تھی۔ اس کے کوئی واضح اشارات نہیں مل رہے تھے، لیکن پچھلے دنوں پتہ لگا کہ انہوں نے 40 کے لگ بھگ لوگوں کو بلایا۔ ان 40 ارکان میں سب کے سب لوگ تحریک انصاف کے لوگ تھے، لیکن حکومت کی کوششوں سے وہ 10-12 آدمی اکٹھے ہو سکے۔ تو سب سے پہلے وزیر اعظم نے جو وزیر اعلیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے لوگ پر توڑ رہے تھے، ان کو انہوں نے سب سے پہلے اپنی صوبائی کابینہ سے نکال باہر کیا۔ جو عاطف خان صاحب ہیں، یہ عاطف خان وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے، ان کے ساتھ شہرام کو بھی انہوں نے فارغ کیا اور ایک اور وزیر کو بھی کیا، لیکن ان 7 ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے جو ان کے اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے 3 ارکان کے خلاف، 3 وزراء کے خلاف کارروائی کر کے دراصل ایک پیغام دیا ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو کہ اگر کسی نے سر اٹھایا تو اس کو پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم لاہور گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے بارے میں کافی عرصے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے، لیکن ہر بار عمران خان یہی پیغام دنیا کے اپنے پیغام دیتے ہیں، اپنی پارٹی کو بھی، سب ملک میں بھی، یہ کہ کسی صورت میں عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ تو گزشتہ روز جب وہ گئے لاہور میں تو وہاں پر پنجاب اسمبلی کے ارکان سے انہوں نے ملاقات کی، ان کے گلے شکوے سنے اور ان کی ساری شکایتوں کا بھی جائزہ لیا، لیکن انہوں نے ایک بات واضح کہی کہ عثمان بزدار کو کسی صورت نہیں ہٹایا جائے گا۔ یہ ان کا ایک پھر پیغام تھا ان لوگوں کے خلاف۔ پھر انہوں نے ایک بات ان لوگوں کے خلاف جو کہ عمران خان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار پنجاب نہیں چلا سکتے، انہوں نے یہ پیغام یہ بھی دیا کہ انہیں معلوم ہے کہ کہاں سازش ہو رہی ہے، اور یہ سازش کا اشارہ انہوں نے اپنی شاید غالباً اتحادی جماعتوں کے بارے میں کہا۔ بالآخر یہ ہوا کہ وہاں سے واپس آتے ہوئے ایک بار پھر انہوں نے پیغام اپنے سب لوگوں کو دیا کہ عثمان بزدار کے ساتھ مل کر کام کریں۔ ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عثمان بزدار اور محمود خان کا قلعہ مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی افواہیں ملک میں گردش کر رہی ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں چودھری نثار علی خان وزیر اعلیٰ پنجاب بننے والے ہیں۔ اس کے بارے میں بڑے سوالات ہیں اور بڑی باتیں ہیں۔ اس بارے میں ہم پھر ایک تفصیلی پروگرام کریں گے۔ ہم اب یہ بتائیں گے کہ چودھری نثار علی خان کو کہاں سے پیشکش ہوئی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، اور کیوں انہوں نے اب تک انکار کیا ہے، اور وہ کیوں نہیں وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ سیاسی منظر میں کب تبدیلی آتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سیاسی تبدیلی یا سیاسی منظر کو تبدیل کرنے کی کوششوں کو کس طرح ناکام بناتے ہیں، اس طرح وہ اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو کس طرح ناکام بناتے ہیں، یہ ایک بڑی تفصیلی بحث طلب بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والوں دنوں میں صورتحال واضح ہوتی جائے گی اور سب کچھ منظر عام پر آ جائے گا۔